جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، سنوار دے گا۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے، آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس مانگ کر دیکھو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکل آسان کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم، برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ ممکن ہے کہ اب اللہ جلد نوازنے والا ہو۔ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں تو وہ دعائیں دینے میں کبھی کنجوسی نہ کرے۔ سب سے قیمتی تحفہ بے لوث دعا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ بہت عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ انسان صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھے تو ایک دن اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوئی۔ اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب آپ صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب آپ بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین کرو، صبر کرو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کا دل بار بار آپ سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشیاں محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آئے گی اور بہت جلد قبولیت بھی آنے والی ہے۔ جو اللہ پاک پر یقین کرتے ہیں وہ یوں ہمت نہیں ہارا کرتے۔ جن دعاؤں پر آپ کی دنیا ٹھہری ہے، دعا ہے کہ وہ دعائیں آپ کے نصیب کا حصہ بن جائیں۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیروں میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش نہیں رہتی، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، آپ کی من پسند چیز سے ملوا دیتا ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہیں، رب کے آگے ایڑیاں رگڑنے کا وہ سلیقہ عطا کرتی ہیں جس کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا ہی لیتی ہیں۔ دعا امید کا خوبصورت نام ہے، اور بے شک وہ اللہ ہے جو اپنی حکمت اور دروازہ بند کرتا ہے تو اپنی رحمت سے ہزار دروازے کھولتا ہے۔ تمام اسباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب وہ کن فرما دیتا ہے۔
آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھیں، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور تکلیفوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہیں۔ میں کتابی باتیں نہیں کرتی، زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پورا یقین کے ساتھ حاضری دیتے رہیں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، ایک چھوٹی سی دعا زندگی بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تو دعا بنائی ہی اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے، توکل کی آسانی کے وعدے بھی تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیزوں سے نواز دینا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کرتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسندیدہ شخص کو تمہارا ہمسفر بھی تو بنا سکتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اسی لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ بس صبر کرو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈالتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کہہ دیا